الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخر پر آنے والے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے.
ایک مسلمان کے بنیادی عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اس بات پر عقیدہ اور ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول، وہ سارے نبیوں کے امام اور ساری اولاد آدم کے سردار سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے بعد آج کے دن تک کسی بھی شکل میں نہ کوئی نبی اور رسول آیا اور نہ ہی آج کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول آ سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں اور دلائل ہیں، عقلی طور پر بھی اگر غور کیا جائے تو اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سب سے اہمیت کی حامل عقلی دلیل یہ ہے کہ نبی اور رسول کی ضرورت تب پڑتی ہے جب امت ہو۔ اگر کوئی امت ہی نہ ہو تو نبی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ امت تھی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ اسی طرح سے دیگر اقوام میں، امتوں میں ضرورت تھی، اللہ نے دیگر انبیاء اور رسول بھیجے۔ اب سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بعد کائنات میں کوئی امت ہی نہیں ہے، لہذا کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، لا امت بعدکم، اے میری امت کے لوگوں تمہارے بعد کوئی امت ہے ہی نہیں، اور جب تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی، آپ کی امت کے بعد کوئی امت نہیں، تو پھر کسی بھی شکل میں کسی کا جواز نہیں بنتا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو کسی بھی شکل میں نبی یا رسول تسلیم کیا جائے۔ جو کرے گا وہ ایمان والا، اسلام والا نہیں کہلائے گا۔ اگر اسلام قبول کر لینے کے بعد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی تسلیم کرنے کے بعد اگر کسی کو تسلیم کرتا ہے تو مرتد کہلائے گا، اور اگر ابتدا سے ہی کسی کو تسلیم کرتا ہے تو کافر کہلائے گا۔ یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، انتہائی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ بندے کا ایمان، اسلام جڑا ہوا ہے، لہذا اس کو معمولی نہیں لینا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اس کے متعدد دلائل ذکر کیے ہیں۔ ایک دلیل سورۃ آل عمران میں ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام نبیوں اور تمام رسولوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک پکا وعدہ لیا۔ اس وعدے کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے کتنا زور دے کر یہ وعدہ لیا ہے، اور پھر آخر میں یہ بھی فرما دیا، جو اس وعدے سے پھر جائے گا اس کا نام نبیوں رسولوں میں نہیں رہے گا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ وعدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے اپنے سارے نبیوں سے وعدہ لیا. تمام کے تمام نبی تھے. آپ یوں کہہ لیجئے خاص میٹنگ تھی جس میں امتیں نہیں ہیں, صلحاء, اتقیاء, صدیق, شہداء نہیں ہیں. صرف کون ہے؟ نبی. صرف نبیوں کا اجلاس اللہ کے ساتھ ہوا اور اس میں اللہ نے کیا کہا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جس وقت میں تمہیں کتاب دے دوں, حکمت دے دوں, نبوت رسالت دے دوں, تمہاری امت ہو, تم اپنی امت کو دعوت پہنچا رہے ہو. ثم جاءکم رسول, پھر تمہارے پاس ایک عظمتوں والا رسول آ جائے. رسول, یہ لام کے اوپر جو دو پیش ہے نا, اس کو عربی لغت کے لحاظ سے کہا جاتا ہے تعظیم کی تنوین. عظمتوں والا رسول آ جائے, پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا. یہ لَتُؤْمِنُنَّ کے شروع میں لام اور آخر میں نون شد والا. لَتَنْصُرُنَّ لام شروع میں, آخر میں نون شد والا. یہ قسم کا معنی دیتا ہے. اللہ نے گویا کہ فرمایا تم پر قسم ڈالتا ہوں جب وہ میرا عظمتوں والا رسول آ جائے تو تم نے بھی اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے میں اس کی مدد کرنی ہے. آپ اندازہ کیجئے کتنے تاکیدی الفاظ ہیں. پھر ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. اللہ نے پھر باقاعدہ پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے اس وعدے پر پوری طرح سے قائم ہو, ڈٹ چکے ہو؟ قالوا, سارے نبیوں رسولوں نے کہا, کتنی خوبصورت آوازیں بیک وقت بلند ہوئی ہوں گی. اقررنا, اللہ ہم سب نے اقرار کیا. ابتدا سے دیکھیے صرف نبیوں کا اجلاس, زور دے کر وعدہ, قسم ڈال کر بات کی, پھر اقرار کا وعدہ لیا, اس عہد پر ڈٹ جانے کا کہا. پھر سارے نبیوں نے کیا کہا؟ اللہ ہم نے اقرار کیا. اللہ نے ابھی بھی بات مکمل نہیں فرمائی. اگلے الفاظ غور کیجئے. قال, اللہ نے فرمایا فاشہدوا, تم سارے کے سارے اس کی کیا کرو؟ فاشہدوا, گواہی دو. تم سارے کے سارے اس کی گواہی دو. تم نے گواہی نہیں دینی. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, تم سب کے ساتھ میں اللہ بھی گواہی دینے والا ہوں. اتنی بڑی بات, اتنی اہمیت کی حامل بات کیوں نہ ہو. نبی بڑی عظمتوں والا ہے, نبی بڑی شانوں والا ہے. محمد بنا کے اللہ نے تو ویسے ہی قلم توڑ دیا ہے, کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے. لوگوں نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں. اسی لیے کسی نے ذلی, کسی نے بروزی, کسی نے شریعتی, کسی نے غیر شریعتی نبی گھڑ لیے. ابھی انشاءاللہ بتاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آئے گا میرے بعد نبوت رسالت کا دعویٰ کرے گا, کذاب تو ہو سکتا ہے, دجال تو ہو سکتا ہے, نبی رسول نہیں ہو سکتا. اب اللہ نے دیکھیے نا کتنی اہمیت کی عامل باتیں کی. سارے نبیوں کو گواہ بنایا, خود بھی اللہ گواہ بنا, اور آخر میں مہر پتہ کیا لگائی؟ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ. میرے نبیوں رسولوں اب سنو آخری بات,
اس کے بعد تم میں سے اگر کوئی پھر گیا، اس وعدے سے مکر گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ نے کہا نبیوں کی لسٹ سے نام نکال کر فاسقوں میں لکھ دوں گا۔ نبیوں کو اللہ کا خطاب، تو نبی اگر ہمارے پیارے نبی پر ایمان لانے سے اور ان کی دعوت دنیا میں پہنچانے سے انکاری ہو جائیں تو ان کے لیے اللہ کی اتنی بڑی وارننگ ہے، باقی کسی کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ آپ یہ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، سورہ بقرہ شروع کریں نا، ایمان کی باتیں ہیں، اور ایمان کی باتوں میں ایک بات کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ایمان والے ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ اگر آپ کے بعد کسی نے آنا ہوتا نا، پھر اللہ یہ بھی کہہ دیتا بِمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، قبلی کا جو کہا ہے تو بعد کا بھی اللہ فرما دیتا نا کہ چلو آپ کے بعد کسی نے آنا ہے، اس پر جو میں اتاروں گا نا، یہ مومن اس پر بھی ایمان رکھیں گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کسی نے آنا ہی نہیں تھا، تو اللہ نے تبھی تو نہیں نہ کہا۔ تو جب اللہ نے نہیں کہا، اب آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ پھر دیکھیے دین جو چلا سیدنا آدم علیہ السلام سے، ہر امت کے لیے ضرورت پڑتی، اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی نبی پر یہ آیت نہیں اتاری جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، کیا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وہ جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا کس پہ مکمل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر یہ کہا اتممت، مکمل تو کر دیا ہے، اگلی بھی بات سن لو، میں نے تمام کر دیا ہے، کمی کسر کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تمہارا دین مکمل بھی ہے، تمہارا دین تمام بھی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، نہ کمی کی گنجائش نہ اضافے کی گنجائش۔ تو جو اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اب کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ یہودی کہا کرتے تھے، ایک یہودی نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہنے لگا کہ تمہارے اوپر ایک ایسی آیت اتری ہے، اگر ہمارے اوپر اترتی نا تو ہم اس دن عید مناتے، وہ یہی آیت تھی۔ اس نے کہا تمہارے اوپر یہ آیت اتری، ہماری تورات میں بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، صرف قرآن میں یہ آیت ہے کہ اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اور آگے بھی سیدنا عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ہمیں اچھی طرح پتا ہے یہ کہاں پہ اتری ہے، کس دن اتری ہے، عرفہ کا میدان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے احرام پہنے ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ مقدس ہستیاں صحابہ کرام کی آپ کے ساتھ ہیں، تم کہتے ہو ہم جشن مناتے، اگلا دن آیا اللہ نے ہمیں ڈبل عید عطا کر دی، تم کہتے ہو منائیں گے، اللہ نے آٹومیٹک ہمیں دے دی۔ تو یہ وہ آیت اس بات کی دلیل۔ پھر جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی ہے سورۃ الاحزاب کی، اس کے الفاظ تو بالکل واضح ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، جتنی آپ کی نرینہ اولاد تھی، بیٹے تھے، وہ سارے بچپنے میں وفات پا گئے، بیٹیاں جوان ہوئی، ان کی شادیاں ہوئی، ان کی آگے باز کی اولاد بھی ہے، لیکن بیٹے بچپنے میں وفات پا گئے، وہ بالغ نہیں ہوئے، مرد نہیں بنے، اس لیے اللہ نے کہا تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے۔ ایک کو آپ نے سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا، وہ تفصیلی واقعہ ذکر ہے، اللہ نے کہا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا، اصول دیے، ضابطے دیے،
تو اب کہا تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، لیکن ان کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول بھی کیسے ہیں؟ خاتم النبیین کے سارے نبیوں کے آخر پر آنے والے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول کسی شکل میں بھی نہیں آئے گا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں فرما دی، آپ نے باقاعدہ مثال دے کر بات سمجھائی۔ ایک حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں فضلت علی الانبیاء بست، سارے نبیوں پر اللہ نے مجھے مین 6 چیزوں کے لحاظ سے فضیلت عطا کی ہے، اور بھی کئی لحاظ سے فضیلتیں ہیں، لیکن اس حدیث میں 6 باتوں کا بالخصوص ذکر ہوا۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، بات میں مختصر کرتا ہوں، اور معنی مفہوم بڑا وسیع ہوتا ہے۔ سمندر کو کہہ لیں دریا کوئی نہیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہوں، جامع کلمات۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ نے دوسری فضیلت یہ دی کہ میرے دشمن پر رعب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ میں ابھی اپنے دشمن سے بڑا دور ہوتا ہوں، اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال کے میری مدد فرما دیتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، جب کبھی جنگ ہو جائے، دشمن سے غنیمتیں ملیں، پہلی امتوں میں غنیمتیں حلال نہیں تھیں، اللہ نے میرے اوپر غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ یہ فضائل ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے، اور ان کو سبھی تسلیم کرتے ہیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو پاکیزگی حاصل کرنے کا اور مسجد کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ پانی نہ ملے، مٹی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ لو، پھر اگر کہیں قریب میں مسجد نہیں ہے، جہاں مرضی نماز پڑھ لو، جگہ پاک ہو، قبرستان نہ ہو، حمام وغیرہ نہ ہو، تو نماز ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ فضائل، یہ مناقب دیگر انبیاء اور ان کی امتوں کو نہیں ملے۔ اور اگلی بات فرمائی، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے اپنی ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پہلے نبی رسول قوموں کی طرف آتے ہیں، ہر نبی کا بیان آپ پڑھیں، یا قومی یا قومی، لیکن ہمارے پیارے نبی کا بیان کیا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے جو انسان ہوگا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے گا۔ جو انسانیت سے نکلا ہوا ہے وہ نہ مانے، اس کی مرضی ہے۔ تو یہاں کیا کہا، ساری مخلوق کا اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور آخری چھٹی بات، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر سارے نبیوں کا مبارک سلسلہ اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نے بتایا، یہ تو ہو گئے میرے 6 فضائل۔ لوگوں، لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ ویسے تو کئی ایک آپ کے صفاتی نام ہیں، لیکن 5 نام بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت۔ کون کون سے؟ فرمایا، انا محمد و احمد، میرا ایک نام ہے محمد اور دوسرا میرا نام ہے احمد، یہ مشہور و معروف نام ہے۔ وَأَنَا الْمَاهِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، اور ایک میرا نام ہے ماہی، میم الف اور ہا حلق والی ماہی، اور ساتھ وضاحت کر دی ماہی میرا نام اس لیے ہے کہ میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹا کے رکھ دے گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی، تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے کفر کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ اور فرمایا، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، اور ایک میرا نام ہے حاشر، قیامت کے دن سارے انسان میرے قدموں پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ جدھر میں ہوں گا نا
وہ مرکز محور بنا دیا جائے گا، سب نے وہیں جمع ہونا ہے۔ اور آخری 5واں نام اس حدیث میں ذکر ہوا، فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور ایک میرا نام ہے عاقب، عقب سے ہے، جس کا مطلب تعاقب بھی اسی سے نا، پیچھے آنا، یعنی سارے نبیوں کے سب سے آخر میں آنے والا میں سب سے پیچھے ہوں، میرے پیچھے کوئی نبی نہیں ہے۔ اتنے واضح دلائل۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں تو آپ نے مثال دی، فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، لوگوں میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے نا سب کی مثال ایسے ہے، کمثل رجل بنا دارا، جیسے ایک آدمی ہے اس نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، ایک عالیشان بنگلہ بنایا، کوٹھی بنائی، وَأَكْمَلَهَا فَأَتَمَّهَا وَأَكْمَلَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ، اس نے سارا بڑا خوبصورت بنایا، مکمل کیا، بڑی بہترین بنیادیں ہیں، بڑے بہترین پلرز ہیں، بڑی بہترین اس کی چھتیں ہیں، دیواریں ہیں، سارا مکمل کیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے باقی چھوڑ دی۔ اب آپ علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا، لوگ آئے، شہرت ہوئی، فلاں نے بڑا زبردست محل بنایا ہے، بنگلہ کوٹھی بنائی، آؤ یار دیکھتے ہیں، بڑی نادر قسم کی چیز ہے۔ لوگ آئے، وزٹ پر دیکھا، اس میں داخل ہوئے، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْهَا، لیکن جس وقت لوگ وہاں پہنچے نا جہاں پر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، تو لوگ پہلے تو بڑے خوش ہو رہے تھے، اب یہاں پر آ کے تعجب میں پڑ گئی، یار حیرانگی کی بات ہے، اتنا خوبصورت محل بنایا ہے، یہ اینٹ بھی اگر لگا دیتا تو کیا بات تھی، اس ایک اینٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے سارے محل کی خوبصورتی ماند پڑ رہی ہے۔ چنانچہ وَيَقُولُونَ، لوگوں نے کہا، لَوْلَا مَوْضِعُ اللَّبِنَا، سمجھ نہیں آ رہی اس بندے نے یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی، اس اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی۔ یہ مثال دی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے، اور مثال دے کے اب فرمایا، لوگوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانا موضع اللبنہ جئت فختمت الانبیاء، آپ نے فرمایا وہ جو آخری اینٹ ہے نبوت والے محل میں وہ میں ہوں، نبوت والا محل میرے آنے پر مکمل ہو گیا، اور میرے ذریعے اللہ نے سارے نبیوں کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ اب جب نبوت کے محل میں کسی اینٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے تو وہاں پر نہ کوئی پتھر لگ سکتا ہے، نہ کوئی روڑا اٹکایا جا سکتا ہے۔ لوگ اٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کسی کی شکل میں، کبھی کسی کی شکل میں۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرامین عالیہ جاری کر دیے۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا، لوگوں لا تقوم الساعہ حتی یبعث دجالون کذابون، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بڑے بڑے کذاب اور دجال نہ آ جائیں۔ بڑے آئیں گے، لیکن آپ نے فرمایا قریبا من 30 کے قریب تو ایسے ہوں گے جو زیادہ ہی بڑے ہوں گے، کھڑپینچ ہوں گے، اور فرمایا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر بدبخت ملعون دجال کذاب کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، لیکن وہ اللہ کا رسول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے آخری رسول کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال تو ہو سکتا ہے، وہ نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یوں فرمایا، یہ دونوں انگلیاں کھڑی کی، شہادت والی اور ساتھ والی، ان کو جوڑا اور فرمایا، لوگوں انا والساعۃ کہاتین، اللہ نے مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا ہے، اب میرے بعد قیامت نہیں آنا ہے، درمیان میں میرے بعد قیامت سے پہلے کوئی نبی رسول نہیں آنا۔ اتنے واضح دلائل، اتنی واضح باتیں، اسی لیے امت کا اجماع ہے کہ جو بدبخت بھی اب نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہوگا،
واجب القتل ہے، اور اس کا ماننے والا اگر بالکل جماندرو ہو، ماننے والا یوں کہہ لیں کہ اس نے نبی پاک کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، تو وہ تو ہوگا کافر، اور جو نبی پاک کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کسی کو نبی رسول مانے گا تو وہ کیا ہوگا؟ مرتد ہوگا، اور مرتد کی سزا بھی کیا ہے؟ واجب القتل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شکلوں میں کسی کا خون حلال ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا۔ ایک یہ کہ کسی کو قتل کر دے، قصاص میں قتل ہوگا، بوڑھا ہو کر زنا کرے قتل کیا جائے گا، تیسری بات یہ ہے کہ مرتد ہو جائے تو یہ بھی واجب القتل ہے۔ تو میرے عزیزوں، مرتد کی تو سزا ہی اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں اپنی احادیث مبارکہ میں واضح کر دی، اور اس بات کو بیان کر دیا کہ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کسی بھی شکل میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ تو لیحہ اسدی نام کا ایک آدمی تھا، ایک دو باتیں آخر میں یہ بھی سن لیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے وہ صحابی بن گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بدبخت آدمی مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بلکہ ایک لعین تو ایسا تھا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیج دیا کہ جناب یہ نبوت ساری زمین پر آپ ہی کی نہیں چلنی، مجھے بھی بیچ میں سے حصہ دیں۔ آدھی زمین پر نبوت آپ کی ہے، آدھی زمین پر میری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدبختوں کا علاج یہ کیا کہ اپنے صحابہ کو روانہ کیا، بھیجا، اور کہا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے، کیونکہ اللہ کی زمین پر اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی رسول بن ہی نہیں سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور شروع ہوا، ایسے لوگوں نے سر اٹھایا تو انہوں نے کہا ان بدبختوں کے خلاف جہاد ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا وحشی بن حرب جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا، ہمیشہ تڑپتا رہتا تھا کاش کہ اللہ کوئی موقع دے میں اپنے اس گناہ کا کفارہ ادا کروں۔ اللہ نے اس اپنے صدق دل والے مسلمان بندے سے کام یہ لیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، اور مسیلمہ کذاب لعین ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے والا یہی صحابی رسول وحشی بن حرب تھا، اور جب قتل کر دیا اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ وہ جو میں نے اسلام کے اتنے بڑے شیر کو شہید کیا تھا، آج تیرے اور تیرے نبی کے دشمن کو قتل کر کے میں نے کفارہ ادا کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کی تو تربیت یہ تھی۔ تو لیحہ اسدی جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعد میں پھر یہ سچی توبہ کی اس نے اور مسلمان ہو گیا، دوبارہ سے اسلام اس کا پھر اللہ کے ہاں قبول کر لیا گیا۔ تو یہ ہے علاج جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے چلا۔ میرے عزیزو، ہمارے پاک و ہند میں اس ایریے میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لعین نے سر اٹھایا، انگریزوں کا پروردہ اور پالا ہوا، اور اس نے نبوت کا اعلان کیا، اور آج کتنی بڑی تعداد کے اندر دنیا بھر میں قادیانیت پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو اپنا نبی رسول تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر ڈاکہ ہے جو مسلمان کسی صورت برداشت نہیں کرتے۔ ہم پاکستان کے اندر اللہ کے فضل سے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر یہ قانون بن چکا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ بھٹو نے جب وہ اس آئین پہ دستخط کیے تھے نا، اس وقت اس نے کہا تھا مجھے پتہ ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، گویا کہ میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا سٹیپ لیا، اور اس وقت جو ختم نبوت کے حوالے سے تحریکیں چلی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابیاں عطا کی کہ یہ ڈکلیئر ہوئے اس ملک کے اندر کی غیر مسلم ہیں، یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اسلامی شعار کا استعمال نہیں کر سکتے۔
لیکن انہوں نے اندر کھاتے ایسے ایسے کام کیے اور آج یہ اپنی دعوت کو عام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بس یاد رکھیے ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی قادیانی کے ساتھ محبت نہ کی جائے، اس کا باقاعدہ اگر ممکن ہو سکے تو بائیکاٹ ہو، ان کی پروڈکٹس کا باقاعدہ بائیکاٹ ہو، تاکہ یہ لوگ معاشروں کے اندر پروان نہ چڑھیں۔ چلو اگر کچھ بھی نہ ہو سکا تو کم از کم ہم اپنے حصے کا کردار تو ادا کر دیں گے۔ ختم نبوت کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے، جو کسی بھی شکل میں ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم اس کو کذاب سمجھتے ہیں، دجال سمجھتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اعلان برات ہے بالکل۔ اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کی اس چوکھٹ کی چوکیداری کرنا، پہرے داری کرنا، یہ سعادت کی بات ہے، جس کا جہاں تک بس چلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، آپ کی رسالت کا ڈنکا بجاتا رہے، جہاں تک بس چلے اس پیغام کو عام کرتا رہے، اور علن اعلان اس بات سے اعلان برات کرتا رہے کہ آپ کے بعد جس کسی نے جس رنگ میں بھی نبوت رسالت کا دعویٰ کیا ہے، ہم اس کو کذاب سمجھتے ہیں، دجال سمجھتے ہیں، اس کا تو اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس کو ہم، بلکہ مسلمان ہونا دور کی بات ہے، ان بدبختوں کی یہ جو خود ساختہ نبوت اور رسالتوں کے دعوے کرنے والے، اگر آپ ان کی تاریخ اور سیرت کو پڑھیں نا، زندگی کو، تو زندگی پڑھ کے پتہ چلتا ہے یہ تو بدبخت انسان بھی نہیں ہے، انسان نما بھیڑیے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، یہ دلائل جان لینے کے بعد ایک تو ہمارا ختم نبوت پر عقیدہ پکا ہو جانا چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہمارے اسلاف نے باقاعدہ اس پر پورا کام کیا ہے۔ اس خطے میں شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ عمرو تسری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کس طرح سے ناطقہ بند کیا۔ یہی مرزا غلام احمد قادیانی تھا جو کہتا تھا یہ مولانا، یہ شیخ الاسلام، یہ ثناء اللہ صاحب یہ ربوہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس اللہ کے شیر نے راتوں رات سفر کیا اور صبح کے وقت ربوہ میں کہتے آیا بیٹھو، آ کر مناظرہ، وہ بھاگتا تھا مناظرہ، وہ مناظرے سے بھاگا، اس نے کہا مناظرہ تو کر نہیں سکتا، چلے مبالغہ کر لیتے ہیں۔ مبالغہ کیا کرنا ہے؟ مبالغہ یہ کیا کہ جو سچا ہے نا وہ زندہ رہے اور جھوٹا اس کی زندگی میں ذلت آمیز موت مر جائے۔ اور تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، کچھ ہی عرصے کے بعد مولانا ثناء اللہ عمرو تسری رحمہ اللہ تعالی، اس شیخ الاسلام کہ جس نے ختم نبوت کی پہریداری کی ہے، اس کی زندگی میں مرزا ملعون لیٹرین کے اندر ذلت آمیز موت مرا۔ ایک اور دلچسپ بات نکتے کی ہے، نبی کا تو مقام یہ ہوتا ہے کہ نبی جہاں فوت ہو قبر بھی نبی کی وہی بنتی ہے نا۔ ہمارے نبی کی قبر دیکھ لو کتنی عالی شان جگہ پہ، باقی نبیوں کی قبر بیت المقدس مقدس سرزمین پر، جو لوگ اس کو نبی مانتے ہیں پھر اس کی انہیں قبر لیٹرین میں بنانی چاہیے تھی نا، پھر وہاں سے اس کو نہ اٹھاتے۔ تو ذلت آمیز موت مرا۔ اور دوسرا جو سچا تھا وہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان ہجرت کر کے آیا، دین کی خدمت کرتا رہا اور آخرکار سرگودا کی سرزمین پر فوت ہوا مرزے کے مرنے کی مدتوں کے بعد۔ تو اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مرزا جھوٹا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ختم نبوت والی چوکھٹ کی پہریداری کرنے والا سچا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے میرے عزیزوں، تاریخ کے اوراق کے اندر یہ محفوظ ہے، لہٰذا ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہونی چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے یہ خدمات سر انجام دی ہیں، ہمیں اس معاملے میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، سچی بات ہے، جس وقت کوئی شخص آ کر یہ سوال کرتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ہاں، مجھ سے بعض نوجوانوں نے سوال کیے کہ میرا باہر کا ویزا لگتا ہے، اگر میں اپنے آپ کو کاغذوں میں قادیانی شو کر دوں، ہوں میں پکا مسلمان، میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ میرا ویزا لگ جائے گا، گھر کے معاملات ایسے ہیں، فلاں ہیں، میں نے صرف ویزا لگوانے کے لیے کاغذات میں شو کرنا ہے،
ان بدبختوں کے پاس ہے ہی کچھ. کیا تم دنیا کی دولت کے لیے اپنا ایمان بیچ دو گے؟ کیا دنیا کی ان چیزوں کے لیے اپنا عقیدہ بیچ دو گے؟ ایسے عقیدہ اور ایمان کی تو اللہ کیا ضرورت ہی کوئی نہیں، بلکہ یہاں پر غیرت ایمانی کی ضرورت ہے. جان جاتی ہے تو چلی جائے، گھر میں کھانے کو کچھ ملے نہ ملے، لیکن میرا عقیدہ و ایمان سلامت رہے، کیونکہ یہ زندگی تو جیسی تیسی ہے ختم ہو ہی جائے گی. جو اس کے بعد شروع ہونے والی ہے نا، اس نے کبھی ختم نہیں ہونا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے عقائد کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ بر وقت حاضری ہو. آپ الحمدللہ اس بات سے آگاہ ہیں کہ امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے جو لوگ جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد میں موجود ہوتے ہیں، اللہ کے وہ فرشتے جو جمعے والے دن جمعے کی حاضری لگانے کے لیے مسجد کے دروازوں پر ہوتے ہیں، وہ اس وقت تک آنے والوں کی ہی حاضری لگاتے ہیں. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے گاہے گاہے آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں، اللہ کے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہیں. نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، آج بارش کا موسم ہے جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی، لیکن انشاءاللہ آئندہ آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے آپ قبل از وقت مسجد میں اللہ کے فضل و کرم سے تشریف فرما ہو، تاکہ بالکل ابتدا سے جمعے کا مکمل اجر آپ اللہ کی توفیق سے حاصل کرتے رہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ جب میں توجہ دلاتا ہوں اللہ کی توفیق سے، پھر کچھ عرصہ الحمدللہ دوبارہ کہنے کی نوبت نہیں آتی. تو میرے عزیزوں، اپنی روایات کو، اچھی روایات کو ہمیشہ برقرار رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. اگلی گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس مرکز کی بہت ساری مساجد کے اندر ان کی تعمیر میں، ترقی میں کردار رہا ہے، اور اس وقت بھی الحمدللہ وہ کردار اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے. بہت ساری مساجد کی تعمیر کے اندر، یا اسی طرح ان کے انتظام و انصرام کے اندر، یا اسی طرح سے ان کے اوپر اگر کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی، کمالی معاملات بنے، الحمدللہ اس وقت بھی اللہ کے فضل و کرم سے کئی ایک مساجد وہاں کے احباب رابطہ کرتے ہیں. جو ہو سکتا ہے اللہ کی توفیق کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ جس کے لیے ہمیں اللہ کے فضل سے اپنی ضروریات پس پشت ڈال کر ان کو اہمیت دینا پڑتی ہے. آج میں جس مسجد کے لیے آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، یہ مسجد ہمارے گاؤں کی مسجد ہے. ہماری مسجد ہے چک نمبر 18، یہ چھانگا مانگا کے پاس پویا اصل ہے، وہاں پر یہ مسجد ہے. آپ کو شاید یاد ہوگا، وہاں ہی قریب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں محترم قاری ادریس صاحب، نابینا تھے. والد محترم کی زندگی میں جب انہوں نے ایک ادارہ بنانا تھا جو بالکل گاؤں کے قریب تھا، اب تو ماشاءاللہ برسرے روڈ یعنی بالکل روڈ کے اوپر کئی ایکڑ کے اندر بہت بڑا وہ جامعہ بن چکا ہے.
بتانا یہ چاہ رہا ہوں، بالکل ابتدا میں جب وہاں پر ابتدا کرنی تھی نا گندیاں میں، یہ بالکل قریب کا ایریا ہے، تو محترم قاری ادریس صاحب تشریف لائے تھے، تو ہمارے بہت سارے بھائی بزرگ جانتے ہیں، والد محترم نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا اور بتایا کہ دیکھو میرے نوازیوں مقتدیوں، یہ نابینا ہیں لیکن اللہ ان سے کام بہت بڑا لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام لیا، پھر والد صاحب نے یہاں پر ماشاءاللہ اپیل کی، آپ سب احباب نے ماشاءاللہ بڑا زبردست تعاون کیا۔ آج ماشاءاللہ ہمارے گاؤں کے اکرم صاحب آ جاؤ، یہ اکرم صاحب ہیں، یہ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، وہاں گاؤں کی مسجد کا تعمیراتی کام اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے، تو میں نے کہا اس سنت کو الحمدللہ زندہ کیا جائے، تو آپ سارے احباب اللہ کے فضل و کرم سے دل کھول کر اس مسجد کے لیے تعاون کریں، نیت سوچ یہ رکھیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا محل بنا دیتا ہے۔ تو ہمت کریں سارے بھائی، یہاں پر سارے پہنچا دیں۔ مجھے کہہ رہے تھے وہ پیچھے کھڑا کرنے کی ضرورت تو نہیں، میں نے کہا ہمارے مرکز کی یہ روایت نہیں ہے اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ سارے کوشش کریں، یہ ہماری اپیل ہے، گزارش ہے، سارے بھرپور اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کے ساتھ اپنا تعاون پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں جان مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہاں پر ماشاءاللہ آپ نے اللہ کے فضل سے اتنا یہ خوبصورت باغ لگایا ہوا ہے جس کو آپ ہمیشہ ماشاءاللہ پانی دیتے ہیں، یہاں پر ماشاءاللہ 250-300 بچے بچیاں تعلیم اللہ کے فضل سے حاصل کر رہے ہیں اور یہ باغ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں آبائی علاقوں کا بھی حق ہوتا ہے، تو اسی مناسبت سے مناسب سمجھا کہ چلو آج کے خطبے میں الحمدللہ یہ احباب تشریف لائے، ہم نے پھر اس حوالے سے فیصلہ کیا کہ آج کا جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں جان مال میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔ آخری گزارش میرے عزیزوں یہ ہے، اس وقت جو ملکی حالات ہیں اور ہمارے پڑوس میں جو اللہ کے فضل سے جاری ہے سلسلہ، آپ کے علم میں ہی ہے کہ 11 ستمبر کو یعنی کہ کل افغانستان کے اندر باقاعدہ وہاں کے حکومتی عہدیدار اور ان کی ذمہ داریاں ان کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا خوبصورت یہ حسن اتفاق ہے کہ 15 اگست کو اللہ نے افغانستان کی فتح کی خوشخبریاں دی مسلمانوں کو، مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہو گئے، اور انڈیا 15 اگست کو جشن منانے جا رہا تھا، اللہ نے وہاں صف ماتم بچھا دی، اور اب 11 ستمبر کیا ہے؟ 9/11 امریکہ چلا گیا ذلیل ہو کر، اور افغانستان کے اندر شر پسندیوں کی کوششیں جاری ہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ وہاں پر امن کو برقرار رکھے۔ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے سلفی عالم دین شیخ عبید اللہ متوکل اپنے شاگرد کے ساتھ شہید کر دیے گئے، بڑی بے دردی کے ساتھ، ہم اس کی وقت پرزور مذمت کرتے ہیں۔ طالبان کے لیے، وہاں کے حکومتی عہدیداروں کے لیے جہاں ہماری طرف سے مبارکباد ہے، دعائیں، سلام ہے، وہاں پر یہ بھی ہے جس طرح آپ نے وعدہ کیا ہے کہ سب کو برابر کا حق دیا جائے گا، تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام لوگوں کو اسی طرح وہ برابر کا حق دے کر ساتھ لے کر چلیں، تاکہ دشمنان اسلام کو دوبارہ سے کھیل کھیلنے کا موقع نہ ملے۔ تو 9/11 کے موقع پر اس کا مطلب یہ ہے یہ چناؤ بڑے خوبصورت وقت میں ہو رہا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی امت مسلمہ کو خوشیاں عطا کرے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے حوالے سے بات یہ ہے کہ 12 ستمبر ہے، اتوار کا دن ہے، آپ جانتے ہیں 12 ستمبر کو والد محترم حافظ محمد ابراہیم سلفی رحمہ اللہ تعالی کی شہادت ہوئی تھی، اور 2004 کے بعد یہ جو 12 ستمبر آ رہا ہے نا، کیسا اتفاق ہے کہ یہ 12 ستمبر ہے، اتوار کا دن ہے، اس وقت بھی 12 ستمبر تھا، اتوار کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنائے، ہمارے تمام فوشدگان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین واقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ یہ جس کی والدہ بیمار ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، دیگر تمام بیماروں کو بھی اللہ شفا عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔